السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کو جنت لے جانے والی 4 صفات میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 4 صفات ہماری عورتوں کو کہاں لے جائیں گی؟ جنت لے جائیں گی۔ اور کون ایسی خاتون ہوگی جو جنت جانے کی خواہش نہ رکھتی ہو؟ ظاہر سی بات ہے، ہر عورت جنت جانا چاہے گی۔ تو لیکن دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کن چیزوں کو اختیار کر کے زندگی گزارنا چاہیے؟ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ یہ بھی ضروری ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے اور رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گی وہ جنت جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسوہ رسول کے حساب سے زندگی دنیاوی ہوگی تو وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ تو 4 صفات ایسی ہیں جو جنت کی طرف لے جائیں گی، جنت میں لے جائیں گی عورتوں کو۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں ان باتوں کو ضرور دھیان سے سنیں اور دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی 4 صفات ہیں۔ نمبر 1، پاک دامن عورت جو اللہ رب العزت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کرنے والی ہو اور ہر جائز اور مباح کام میں اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ شوہر جو بھی حکم دے، جائز کاموں کا جو بھی حکم دے وہ اس کو بجا لائے، اس پر فوری عمل کرنے والی ہو، اس پر عمل کرنے والی ہو، نافرمانی کرنے والی نہ ہو۔ ہاں، رائے مشورے والی کچھ چیزیں ہو سکتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ بہتر نہیں، بلکہ اس طرح اگر آپ کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ مشورہ آپ دے سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اگر شوہر کی رائے یہ ہو کہ نہیں یہ مجھے مناسب زیادہ لگ رہا ہے، لہذا اسی کو کرنا چاہیے، لہذا آپ کو اسی پر عمل کرنا، پھر اس میں پھر آپ نہیں یہ غلط ہے، میں جو صحیح کہہ رہی ہوں وہی صحیح ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو شوہر جائز اور مباح کام کا حکم دے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت، پاک دامن عورت جو اللہ رب العزت اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، یہ پہلی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری صفت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ محبت کے نشے میں مدہوش ہو، حد درجہ محبت کرنے والی ہو اور صبر اور قناعت کی چادر اوڑھ کر آسانی سے زندگی بسر کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ شوہر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بہت ساری آزمائشوں سے دوچار ہو سکتی ہیں آپ، طرح طرح کی مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، کبھی روزی روٹی کو لے کر، معاش کو لے کر، تجارت، کاروبار اور دیگر دوسری جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں پر، ان مصیبتوں پر صبر کرنا، اور جو کچھ بھی شوہر کے پاس ہے، جتنی بھی آمدنی، اس کی انکم جو بھی ہو، جو بھی اس کی آمدنی ہے اس کے حساب سے زندگی گزارنا، قناعت کر لینا۔ اگر آمدنی کم ہے تو جتنی بھی آمدنی ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ کا مطالبہ نہیں کرنا، خواہش نہیں کرنا، شوہر کی حیثیت کے حساب سے جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس اسی پر قناعت کر لے، خوش رہے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ مصیبت آئی صبر کر لیا اور کچھ مل گیا تو شکر بجا لائے، ٹھیک ہے؟ اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی۔ تیسری صفت یہ ہے کہ حیادار عورت جو اپنے شوہر کی موجودگی میں اس سے زبان درازی نہ کرتی ہو، شوہر اگر موجود ہو گھر میں تو اس سے زبان نہ لڑاتی ہو، پلٹ کر جواب نہ دیتی ہو، الٹے سیدھے بحث نہ کرتی ہو، زبان درازی سے باز رہتی ہو، اور اگر شوہر گھر پر موجود نہیں ہے، باہر گیا ہوا ہے، تو خود اپنی ذات کی حفاظت کرنے والی ہو اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، ٹھیک ہے؟ تو تیسری صفت حیادار، شرم و حیا والی عورت جو اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں، اگر موجود نہیں ہے تو خود اپنی ذات کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر اگر گھر پر موجود ہو تو اس سے زبان درازی سے باز رہتی ہو، اسے زبان نہ لڑاتی ہو، ٹھیک ہے؟ پلٹ کر جواب نہ دیتی ہو۔ تو یہ تیسری صفت ہو گئی۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ ایسی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، تو وہ بیوہ عورت، بیوہ خاتون اپنی زندگی بچوں کے لیے وقف کر دے اور ان بچوں کی بہتر تربیت کے لیے تربیت کرے، اچھے سے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا خیال کرے، انتظام کرے، اور ان بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی بھی نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چوتھی صفت ہو گئی کہ ایسی عورت کوئی جو بیوہ ہو گئی،
ٹھیک ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو وہ اپنی زندگی ان بچوں کے لیے وقف کر دے، ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، بہتر طریقے سے تربیت کرنے کے لیے، اور بچے کہیں ضائع نہ ہو جائیں، تو اس خوف سے، اس اندیشے سے دوسری شادی بھی نہ کرے۔ تو یہ بھی ایسی صفت ہے جو جنت لے جانے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صفات، یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھیں جو ہماری ماں بہنوں کو کہاں لے جائیں گی، ہماری عورتوں کو، خواتین کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ان صفات کے ساتھ ہر عورت کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو اگر ان صفات کے ساتھ اگر آپ دنیا میں زندگی گزاریں گی تو دنیا میں زندگی آپ کی کیسی گزری؟ خدا اور رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزری، یعنی خدا کی مرضی کے حساب سے آپ نے دنیا میں زندگی گزاری، تو دنیاوی زندگی بھی آپ کی سکون سے گزر گئی، کیونکہ جو کچھ آپ سے کہا گیا، اللہ رب العزت کا جو بھی حکم تھا اس کو آپ نے بجا لایا، شوہر کے فرما برداری کا بھی حکم دیا گیا، شوہر کی فرما برداری بھی آپ نے کی، اور شوہر کے ساتھ صبر اور شکر کے ساتھ، جس کا حکم دیا گیا ہے زندگی گزارنے کا، تو صبر اور شکر کے ساتھ آپ نے قناعت کے ساتھ زندگی گزاری، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے، اللہ کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اسی طرح آپ حیادار ہیں، حیادار بننے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور شوہر سے زبان درازی سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرنے کا، خود اپنی ذات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے مطابق آپ نے زندگی گزاری۔ اور ایک بیوہ خاتون کے لیے جو وہ بچوں کے ضائع ہونے کے خوف سے دوسری شادی نہ کرے، بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، تو یہ بھی پسندیدہ عمل ہے۔ تو ان صفات کے ساتھ جب آپ نے زندگی گزاری تو اللہ رب العزت خوش ہوا، تو آخرت میں بھی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، وہاں بھی آپ کا کام بن جائے گا، اللہ رب العزت خوش ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے، جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا گیا اس طرح آپ کی زندگی گزری تو آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو ان 4 صفات کے ساتھ ہر خاتون کو، ہر عورت کو زندگی گزارنی چاہیے۔ امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں میرے اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو اس کے لیے کوئی شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔